دوسری مثال دے رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا. دوسری مثال آ رہی ہے، دوسری پیاری مثال آ رہی ہے. بانٹا جا رہا ہے، مال لٹایا جا رہا ہے. بیٹی آئی ہے، ابا حضور ایک نوکر دے دو، پانی کھینچ دے گا. ہاتھ میں گٹھر ہو گئے. بیٹی آئی ہے، ابا حضور ایک نوکرانی دے دو، دنیا کو دے رہے ہو، بیٹی کو دو تاکہ چکی سے آٹا نکال دے گی، بیٹی کو آرام ہوگا. تو کیا کہا کہ بیٹی یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے اور تمہیں دنیا سے بڑھ کر کے دولت دیتا ہوں. 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. بیٹی اس دنیا سے بہتر ہے، یہ دنیا اس کے لیے جس کے لیے وہ دنیا نہیں. بیٹی کو خالی ہاتھ واپس کیا، دنیا کو مالا مال کر دیا. تیسری مثال لا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرا رہے ہیں. اونٹ چرانا آسان ہے، بکری چرانا مشکل ہے. نبی نے بکری کیوں چرایا؟ نبی نے کیوں بکری چرائی؟ سننے کے لیے تیار؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے. نبی نے بکری چرائی ہے، اونٹ نہیں چرایا. نبی نے بکری چرائی ہے، گائے نہیں چرائی. گائے نہیں چرائی. گائے چرانا آسان ہے، بکری اونٹ چرانا آسان ہے، بکری چرانا مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ نبی نے کیوں بکری چرائی؟ یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں ایک لائن میں. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. بکری کو جوڑ کر کے چلانا پڑتا ہے، جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے. کوئی بکری ریوڑ سے ہٹ نہ جائے، دور نہ ہو جائے، بھیڑیے کا حملہ نہ ہو جائے. بھیڑیے سے بچانا پڑتا ہے، جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے. سورج پر پہرا لگانا پڑتا ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک بکری کے پیچھے چرواہا کھڑا ہے. بکری بے فکر ہے، اس کو اپنی جان کی فکر ہی نہیں، اس کو جان کی فکر نہیں ہے، دشمن کی فکر نہیں ہے. چرواہا اس کو بھیڑیا سے بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو جوڑ کر کے رہتا ہے. دراصل نبی بنایا جانا تھا، امت کو جوڑ کر کے رکھنا تھا، ٹوٹنے سے بچانا تھا، دشمن ابلیس کے حملے سے اس امت کو بچانا تھا. اس لیے پہلے بکری چروائی، اس کے بعد امت کا نبی بنا دیا. تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. چراغ جلتا ہے، پروانے آ کر کے جل جاتے ہیں. چراغ جلتا ہے، پروانے آ کر کے جل جاتے ہیں. کسی کو رحم آیا، وہ پروانے کو بچا رہا ہے تاکہ چراغ پر جل نہ جائے. اللہ کے رسول نے کہا تم بھی اس پروانے کی طرح ہو. پروانے تو آگ میں جل کر کے جلنا چاہتے ہیں، چراغ میں جل کر راکھ ہونا چاہتے ہیں. تم دنیا پر گر کر کے جہنم میں جلنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تمہیں بچا رہا ہوں. آخری نمونہ دے رہا ہوں، دھیان دیجیے گا. بچے کے ہاتھ میں چاقو ہے، ماں باپ چھینتے ہیں. بچے کے ہاتھ میں چاقو ہے، نادان بچہ ہے، بچے کے ہاتھ میں چاقو ہے، ماں باپ چھینتے ہیں. تو بچہ ماں باپ کو مارتا ہے، ماں باپ اسے نظر انداز کرتے ہیں، مسکراتے ہیں کہ نادان ہے، پتہ نہیں ہے. طائف میں پتھر کھائے، لہو لہان کر دیا، نظر انداز کر دیا، نادان قوم ہے، پتہ نہیں ہے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تیسرا پیغام لا رہا ہوں. آپ کے اندر طلب ہے، میں بھی جلدی سے نکل رہا ہوں، آپ بھی جلدی سے نکل رہے ہیں. تھوڑا سا حوصلہ اسی طرح باقی رکھیے. ہاتھی پاس ہو چکا ہے، تم بھی انشاءاللہ پاس ہو جائے. ساتھ دیں گے تیسرا پیغام سننے کے لیے؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. نبی کو معراج ہوئی ہے، آسمان پر گئے ہیں، عرش پر گئے ہیں. دو وجہ سے عرش پر گئے ہیں. میں نمونہ کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان دیجیے. ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، اسلام نہیں لائے. عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ پیر کو ہو رہا ہے. پیر کو عذاب ہو رہا ہے، ہاتھ میں عذاب نہیں، جسم میں عذاب نہیں، پیر کو عذاب ہو رہا ہے. راز کیا ہے؟ اس پیر کو انہوں نے دین اسلام پر کھڑا نہیں کیا، عبد المطلب کے دین پر کھڑا رکھا، اس لیے پیر کو عذاب ہو رہا ہے، باقی جسم محفوظ ہے. دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان رکھیے گا. بھتیجے کی شان میں بے ادبی ہوئی، چچا کو غصہ آ گیا. کون سے چچا کو غصہ آیا؟ ابو طالب کو غصہ نہیں آیا، حمزہ کو غصہ آیا. ابو طالب کو غصہ نہیں آیا،
بے ادبی ہوئی ہے بھتیجے کی شان میں۔ ابو طالب کو غصہ نہیں آیا، غصہ کس کو آیا؟ حمزہ کو آیا۔ کیوں غصہ آیا؟ اصل میں اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔